إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام گونج پہ آ جاوے سٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے سارے اونچی آواز نہ الصلاة والسلام علیکہ یا جتنا مجمع بیٹھا اتنی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز نہ دوسری اونچی آواز نہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اونچی آواز نہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اقبال سے پوچھا اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا 104 بخار ہو فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے جو تسی زود نہ لالا انہیں جانا زور نہ لانا انہیں جانا اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے کن کو کیا کسی کو کیا ناز ہے کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے حالات کو مقابلہ نہ کر سکے تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا
ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے. آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. جو فکر کی گرمی سے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن. کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں زور نہ نعرہ لاگے سینے دا زور لاگے فقتلو دی آواز آنی چاہی دی. بابا جی دے تو عشق رسول دا جام بیتا. بابا جی فرمائے دن بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی ہے انہیں واہ دائیں بائیں نہیں دائیں بائیں بیک کے نہیں کون بیٹھا کون نہیں بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا جو تک حضور نال انہیں واہ محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی. یہ پکی گال ہے کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دیتا. میں اس تو گال کراں کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کی اپنے ہیں وہ سسٹم ہے. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں اننے واہ محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی. دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں. یعنی افضلیت یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں اور رسل کے بعد بھی سب سے افضل ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے آپ نے کیا کیا. آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے حضور کے غلام بن گئے. انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا. اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے وائی ہو سکتی ہے دائیں بائیں نہیں. بابا جی فرمائیں نہیں اپنے تو لبادے کٹو بیک بیک کے جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں دین تک تے نہیں آنا دین دا کام ہونا ہے اننے واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے. تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی. تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں. میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے ایسے کر کے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحنو نفر و ندعو. فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے. فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی. یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی. اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہے تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے.
حضور نے مور لگا دی، فرمایا قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ۔ یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں، مولا کائنات ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے۔ فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں نچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہیں کہا جی خط کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی، انہیں کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا علی کھلوتا، کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تو خط لے کے جانا۔ میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں۔ میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہوں تواڈے کولوں ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر رکھو گے نا جی میں آج نعرہ میرا گلا خراب ہے، اور اس گلے دی آج ہی تک قیمت بنی نعرہ لانے ہیں، اس بارگاہ اسی دی قبولیت ہونی۔ یہ اپنے اندروں کڈو تے حضور دے دین دا کم تائیں ہونا۔ یہ اپنے آپ تسی بنانے سوارنے وچ لا دیو گے تے حضور دا دین تخت نہیں آنا۔ یہ پکی گل ہے۔ تسی بابا جی نو ویکھیا کہ جدوں بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری وی نو ویکھدے سن، قریب ہوندے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن۔ تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس تے آنا لے، میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے مینوں مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط کٹ، انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کھلوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولن لگا، میں ترجمہ نہیں کرانگا، اے علماء گھر جا کے خود منجد کھول کے کر لینا۔ حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لَنُجَرِّدَنَّكَ، اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی، میں علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت انج ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فقتلوہ، تے او بیٹھا ہوا فرانس دا سور بھی لرز جاندہ کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہون تسی نعرہ لانا، اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمان گے ان نعرہ لانا کہ اے پل بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام آئے سن، تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دی ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کیوں نہیں، تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کردیں تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوندی۔ باویں تہاڈا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیاں، لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ اج بھی اسی تہاڈے مشن تے قائم اور دائم ہاں، باویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے۔ من سب نبیًا، نہیں مزہ نہیں آیا آج بھی، من سب نبیًا